بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلا تکلف کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان راجہ انیس. بلا تکلف کے فارمیٹ کے مطابق ہم مختلف موضوعات پہ گفتگو کریں گے. اس کے لیے ہمارے پاس آج مختلف ایکسپرٹس موجود ہیں جو اپنی اپنی فیلڈ کے ایکسپرٹس ہیں. عید کی آمد ہے, بقرعید کی آمد ہے, لیکن اس کے ساتھ مہنگائی کی بھی آمد ہے. بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ مہنگائی آ نہیں رہی بلکہ آ چکی ہے. پوسٹ بجٹ جو ایفیکٹس نظر آ رہے ہیں, جو پوسٹ بجٹ شاکس نظر آ رہے ہیں, ہم اس پہ بھی بات کریں گے. اس کے علاوہ کووڈ کے بارے میں بات کریں جس کی فورتھ ویو جس کا نام ڈیلٹا ہے, اس کے بارے میں بھی سننے میں آ رہا ہے کہ وہ بھی آ چکی ہے. اور پلس کراچی کی سیاست کے حوالے سے بھی کچھ گفتگو ہوگی. تو میں اپنے مہمانوں کا تعارف کراتے چلوں. سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ڈاکٹر راشد خانزادہ صاحب. السلام علیکم سر. ڈاکٹر راشد جو ہیں آئی سی یو اور ایچ ڈی او وارڈ کووڈ وارڈ کے انچارج ہیں سندھ گورنمنٹ قطر ہاسپٹل میں. سر ویلکم کہتے ہیں آپ کو. اس کے بعد ہمارے درمیان انڈسٹری سے جن کا تعلق ہے, انڈسٹریلسٹ ہیں اور ایف پی سی سی آئی کے لا اینڈ جسٹس کمیٹی کے پریزیڈنٹ ہیں جناب وہاب جی ایم صاحب. سر ویلکم کہتے ہیں آپ کو. اس وقت ہم کراچی کی سیاست کا ذکر کریں گے, اور جب کراچی کی سیاست کا نام آتا ہے تو یقیناً ایم کیو ایم کا نام آتا ہے. ایم کیو ایم کی طرف سے آج ہمارے درمیان موجود ہیں عبدالوسیم صاحب, ممبر رابطہ کمیٹی ہیں. سر ویلکم کہتے ہیں آپ کو. تو میں گفتگو کا آغاز کروں گا ڈاکٹر راشد خانزادہ صاحب سے. سر فورتھ ویو ہے, ڈیلٹا اس کا نام ہے, اس بارے میں بتائیے کووڈ کی. یہ اس طرح سمجھیے کہ جس طرح لہریں ہوتی ہیں اس طرح یہ کووڈ کبھی کم ہوتا ہے کبھی زیادہ ہو جاتا ہے. اچھا, اس ہر بار اس کم اور زیادہ ہونے کی کچھ وجہ بنتی ہے. پہلے آیا جو ویریئنٹ تھا جو چائنا سے شروع ہوا, پھر اس کے بعد برازیلین ہوا, یو کے ہوا, ساؤتھ افریقن ہوا. اب اس وقت جس کو ڈیلٹا کہا جا رہا ہے یہ دراصل ہے انڈین ایک ویریئنٹ سے مراد ہے ایک قسم جو انڈیا سے میوٹیڈ ہے. ہوتا اس طرح ہے کہ وائرس اپنی شکل چینج کرتا ہے, اس کے اندر یہ قابلیت ہے کہ وہ اپنی شکلیں چینج کر سکتا ہے. تو جو انڈیا سے اس وقت وائرس آ رہا ہے جس کی بہت زیادہ ایسا کہا جائے کہ سیویئرٹی ہے ہر طرح سے, کہ وہ مورٹیلیٹی بھی زیادہ کر رہا ہے, یعنی کہ لوگوں کو مار بھی زیادہ رہا ہے اور انفیکٹیوٹی بھی زیادہ ہے. یہ فورتھ ویو کی بات کر رہے ہیں. فورتھ ویو ہے جس کی وجہ بن رہا ہے ہمارے یہاں پر ڈیلٹا وائرس جو کہ انڈین ویریئنٹ ہے. ٹھیک ہو گیا. اب یہ جو ڈیلٹا ویریئنٹ ہے اس کی جو سب سے بڑی پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح پہلے ویریئنٹ تھے جو چائنیز تھا, جو آپ کا یو کے تھا, ساؤتھ افریقن یا برازیلین تھا, وہ ہاربر کرتا تھا, نوز کے اندر رکتا تھا, جس کو ہم چیک کر لیا کرتے تھے پی سی آر سے. اب جو ہمارے پاس آ رہے ہیں یہ بہت تیزی سے لنگس میں پہنچ جاتا ہے. اچھا, ہمیں اتنا بھی ٹائم نہیں ملتا, ٹائم نہیں دے رہا. اب پرابلم یہ آ رہی ہے کہ یہ وہ والا ٹائم جو پیریڈ ہوا کرتا تھا ہفتے اور 7 دن 10 دن کا جو پیریڈ ہوا کرتا تھا جس کے اندر بخار اور فلاں یہ چیزیں ہوا کرتی تھی, یہ اب سیدھا جا رہا ہے لنگس میں. یہ بڑا الارمنگ ہے سر. یہ بڑا الارمنگ ہے. اچھا, پھر یہی کچھ نہیں کہ چلو وہ تیزی سے جا رہا ہے, یہ ینگ لوگوں کو انوالو کر رہا ہے, اور ینگ لوگوں کو ساتھ انوالو کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی مورٹیلیٹی بڑھ رہی ہے. آپ کو میں تھوڑی سی مثال اس طرح دوں کہ 2019 اچھا ڈیتھ ریشو اس میں زیادہ ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں. وہی میں بتانا ہوں کہ 2019 کے اندر 18,13,000 ڈیتھ ہوئی. یہ WHO کی رپورٹ بتا رہا ہوں. 2020 کے اندر جو WHO نے ابھی رپورٹ دی ہے اس کے اندر 3 بلینز یا 3 ملینز جو ہے, یعنی کہ 30 لاکھ. پہلے 18 لاکھ ہوئی تھی 2019 کے اندر, اس وقت ہو گئی 2020 کے اندر 30 لاکھ. اور یہ ڈیلٹا کیونکہ اس کی سیویئرٹی زیادہ ہے, ینگ لوگوں کو انوالو کر رہا ہے, ٹائم زیادہ نہیں دے رہا, تو جب یہ 2021 ختم ہوگا اس وقت یہ کہاں پہنچے گا ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. جب تک یہ اسپریڈ آؤٹ ہوگا ہمارے لیے بہت میرا کہنے کا یہ ہے کہ اس کی مورٹیلیٹی بڑھتی جا رہی ہے. 18 لاکھ سے ہوئی یہ 30 لاکھ, اب 30 لاکھ کے بعد کہاں جانا ہے. اور اس میں موسٹ امپورٹنٹ الارمنگ یہ ہے کہ ینگ جنریشن کو, ینگسٹر کو یہ اٹیک کر رہا ہے. ینگسٹر کو کر رہا ہے. اس کے اندر بہت زیادہ ڈفرینٹ قسم کے اس کے اندر وہ آ رہے ہیں سمٹمس. پی سی آر کے اندر کئی بار یہ نگیٹو آ جاتا ہے آپ ٹیسٹ کروانے کے باوجود, لیکن اس کے لنگس ہوئے ہوتے ہیں, سمٹمس بہت زیادہ ہوتے ہیں, اور یہ زیادہ ٹائم نہیں دیتا.
اس کی وجہ سے یہ 3-4 چیزیں مل کر اس کی جو مورٹیلٹی ہے اس کو ڈیفینیٹلی یہ لگ ایسا رہا ہے کہ یہ بہت بڑھائے گا. اس کا ثبوت کچھ اس طرح ہے کہ ملائیشیا میں اس ویریئنٹ نے انڈونیشیا میں اس نے بہت برا کیا ہے اور بنگلہ دیش کے اندر بہت برا کیا. ٹھیک ہے سر, انڈیا کی تو ہمیں پتہ ہی ہم ہے. آپ سے بعد میں بات کرتے ہیں. تھوڑی سی ہمارے درمیان گیسٹ موجود ڈاکٹر مسٹر وہاب جی ایم صاحب. سر, پوسٹ بجٹ شاکس آ رہے ہیں. گورنمنٹ نے یہ اناؤنس کیا تھا کہ کوئی ٹیکسز نہیں ہوں گے, اور لیکن ایسا فیل ہو رہا ہے کہ انڈائریکٹ ٹیکسز اب لگا کے گریجولی اور گورنمنٹ جو ہے اپنے لاسز کور کر رہی ہے. ایکچولی بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ یہ پری بجٹ کا اتنا کوئی ہوتا نہیں ہے سلسلہ کہ اس کے اوپر بہت ساری قسم کے لوگ بیٹھے ہیں, اکانومسٹ بیٹھے ہیں, اور چاہے ڈاکٹر بھی ہوں چاہے پولیٹیشین بھی ہوں. ہم بعد میں ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں, بعد میں پوسٹ بجٹ کرتے ہیں. پری بجٹ کیوں نہیں کرتے؟ پری بجٹ میں صرف ہمارے وہاں پہ بابو جی ہیں ہمارے بڑے, جو ایڈیشنل سیکرٹری اس لیول کے لوگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن عوام تک نہیں آتے ہیں. فیڈریشن پاکستان چیمبر آف کامرس سے ویوز لیے جاتے ہیں, لیکن 100% اس پہ کوئی بات نہیں ہوتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آدمی ڈوبا ہوا ہے اس کے اندر, ایک بزنس مین ہے, بزنس مین 22 لاکھ کے قریب آپ کے ٹیکس پیئر ہیں. اگر وہ پیمنٹ کرتے ہیں سب چیز, تو ظاہر ہے وہ کچھ امپورٹنس رکھتے ہیں. جتنے بھی آپ کے برڈن ہیں وہ سب آپ بزنس مین کے اوپر ہی ڈالتے ہیں, ٹیکس کے مد میں یا کسی اور چیز کے اوپر. تو سب تو پیمنٹ یہی کرتے ہیں, لیکن انجوائمنٹ جو کرنے والے ہوتے ہیں وہ دوسرے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ہمیں کرنا یہ چاہیے کہ بیلنس بجٹ کا, آپ کا جو اکانومی کا مطلب ہے بیلنس, ریسورسز اینڈ یوٹیلائزیشن. ٹھیک ہو گیا. جب دونوں کو بیلنس کریں گے تو بجٹ بنے گا, اپنا اکانومی بنے گی. اکانومی صحیح بنے گی تو بجٹ بنے گا. ہمارے یہاں دیکھیں, جیسے ڈاکٹر صاحب نے ابھی بتایا کووڈ کی, تو پوسٹ کووڈ یعنی جو بھی کووڈ ہمارے گزرا, فرسٹ ویو آ کے چلی گئی, پھر ٹھنڈے ہو گئے, پھر تھوڑے دن کے بعد دوسری ویو آ گئی, تو اس کے بھی تو ایفیکٹس آئے ہیں اکانومی میں. بالکل آئے. تو اس ایفیکٹس کو کسی نے اب تک کیوں نہیں سوچا کہ کیا ہوا, کیسے ہوا, کیوں. آپ کی بہت سارے لوگ اس میں بہت نقصان کر گئے اس کووڈ کی وجہ سے. میں اس لیے کووڈ کا, کیونکہ انہوں نے بہت ساری بات کی, تو اسی کو کنٹینیو میں لے کے جا رہا ہوں اکانومی کے اندر. بالکل اس سے ریلیٹڈ ہے. اب تو کووڈ اور اکانومی ایک دوسرے کے ساتھ اب آپ دیکھیں مرج ہو چکے ہیں. آپ ماسک پہنے نہیں لیتے تھے. جی ٹھیک ہے, اب میرا جسم میری مرضی جب ہوئی, تو اب میں تھوڑا سا اس لیے لا رہا ہوں کہ اس کے بعد کووڈ آ گیا. اچھا, دیکھیں اللہ تعالیٰ کے قدرت ہے یہ. اب اس کے بعد ماسک کون پہنتا تھا پہلے؟ اب ماسک کی اتنی ڈیمانڈ آ گئی کہ آپ کے ماسک بننے لگے. جو زیرو میں تھے وہ ابھی کروڑوں پتی تو کم سے کم بن گئے. ماسک انڈسٹری بوٹ سب بن گئی. ٹھیک ہے, ایکسپورٹ بھی ہوئے, بالکل ایکسپورٹ بھی ہوا. پھر آپ کے سینیٹائزر کا ہوا, پھر آپ کے بہت ساری چیزیں اس سے ریلیٹڈ جن کو ضرورت پڑی تو اس کا بھی افیکٹ پڑا. اب یہی چیزیں بہت ساری ہم لوگوں نے باہر بھیجی, اب اس کا اکانومی میں افیکٹ پڑا. ٹھیک ہے, اور اکانومی میں ہم کچھ سمجھ رہے ہیں کہ بہت اچھی اکانومی بوسٹ کر رہی ہے, کر رہی ہو. ٹھیک ہے, اللہ کرے اور بھی کرے, اور لیکن کووڈ کی وجہ سے نہ کرے, کوئی اچھے وجہ سے کرے. تو یہ جو وجہ ہوئی ہے, اس میں ایک ون آف دا وجہ ہماری کووڈ بھی ہے. لیکن اوور آل ہم, سوری وہاب بھائی میں آپ کی بات کر, اوور آل پوری دنیا میں اکانومی ڈسٹرب ہوئی, ہماری اکانومی ماشاءاللہ اسٹیبل ہوئی, بلکہ تھوڑا سا اس کی وجہ ہے نا. دیکھیں آپ کا رہنے سہنے کا, انوائرمنٹ کا, ہمارے یہاں پہ یہ ہے کہ ہم کھلے مکانوں میں رہتے ہیں. ہمارے یہاں 5 وقت کی اذانیں سنتے ہیں, ہم نمازیں پڑھتے ہیں, ہم وضو کرتے ہیں, 5 دفعہ بہت سارے ہاتھ دھوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بھی اس کے اوپر کچھ کہیں گے ضرور, کیونکہ ہمارا مذہب ہے یہ. ٹھیک ہے, اور ہم مذہب پورا کمپلیٹ مذہب ہے ہمارا, جیسے چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے. تو اس میں علاج بھی ہے, وضو کرتے ہیں وہ علاج ہے ایک قسم کا. تو جب ہم یہ ساری چیزیں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ہمارے اوپر دکھاوا دیتا ہے کہ بھائی دیکھو اس کو ہم نے کافی حد تک بچا دیا. ہمیں اگر 20% افیکٹ ہوا اور دوسروں کو 80% ہوا, تو ون آف دا ریزن از دس. جی ہاں, بہت ساری قومیں جو کووڈ کے بعد اللہ کو نہیں مانتی تھیں, وہ اب آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں. اللہ سے نیوزی لینڈ آپ دیکھیں, بہت ساری نیوزی لینڈ دیکھیں, وہاں پہ اذانیں شروع ہو گئی ہیں مسجدوں, اپنے ٹی وی میڈیا وغیرہ میں. لوگ, بہت سارے لوگ نہیں مانتے, لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت اچھا مذہب ہے اور اس میں بہت ساری اچھی چیزیں ہیں موجود جسے ہمیں لینا چاہیے. اب وہ لیتے انشاءاللہ ہمارے اس میں آ جائیں گے, ایسی بات نہیں ہے. اب اکانومی کا ایفیکٹس کی بات کر رہے تھے, پوسٹ اکانومی ایفیکٹس. دیکھیں بات یہ ہے سر, اکانومی پہ ہم آپ سے بات کرتے ہیں, لیکن ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد.
ویلکم بیک. ہمارے درمیان اس وقت موجود ہیں ایم کیو ایم پاکستان کے وسیم صاحب, عبدالوسیم صاحب. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ایم کیو ایم پاکستان کو عوام نے ووٹ دیا, آپ لوگ سلیکٹ ہوئے, آپ کے ممبران سلیکٹ ہوئے, قومی اسمبلی میں گئے, آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ پی ٹی آئی کے ساتھ آپ کولیشن پارٹنر ہیں. یہی سوچ کے ووٹ دیا تھا کہ اس دفعہ کچھ عوام کو امیدیں تھیں, کچھ ریلیف ملے گا, کچھ پانی کے حوالے سے جو بھی بیسک مسائل ہیں. لیکن سر 3 سال گزرنے کے بعد ابھی تک اسٹل ویٹنگ. دیکھیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, آپ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کراچی کا ووٹ چوری بھی ہوا بڑی تعداد میں. ٹھیک ہے, اور باقاعدہ مینیج کیا گیا, وہ بھی آپ کے علم میں ہے. سر ڈیوائڈ بھی ہوا, وہ ہم نے سارا, اب کچھ لوگ ایسا ہے, بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, میں اس کو یہ نہیں کہہ رہا, لیکن یہ کہ ایسا بھی نہیں تھا کہ اس طرح جو ہے وہ ہو سکے. لیکن بہرحال جتنا بھی ووٹ ملا, ہم نے اس ووٹ کی وقت کو برقرار رکھتے ہوئے ہم نے وفاق میں شمولیت اختیار کی کہ کسی طرح جو ووٹ ہمیں ملا ہے اس کو کہیں سہولت مل جائے. لیکن جب ہم وفاق میں گئے تو باقاعدہ لکھ پڑھ کے معاہدہ کیا گیا, اور انہوں نے بھی یہ وعدے کیے کہ جی ہم یہ سب کچھ کر کے دیں گے. 9 نکات اس میں طے ہوئے تھے, اس میں مختلف کراچی کی صورتحال بھی تھی, اور جو لوگ لاپتہ تھے, جو گرفتاریاں تھیں, جو تالی بجانے پہ کیسز بنے تھے, وہ بھی ساری باتیں, پھر عوامی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ بھی, اور انہوں نے وعدے بھی کیے. اور آج تک جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وعدے ہی ہیں, ابھی تک امپلیمنٹ کچھ نہیں ہو سکا ہے. ہم بھی اسی انتظار میں بیٹھے ہیں کہ شاید کوئی انقلاب آ جائے, کوئی آدمی ایسا آ جائے کہ جو کراچی کی صورتحال کو سمجھے اور اس کو عمل کرنے کی کوشش کرے. سب سے پہلے تو یہ کہ یہاں کا ووٹ ہی چوری کر لیا گیا مردم شماری کے ذریعے. 50% تو مردم شماری میں ہی چوری ہو گیا اور ووٹ. اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں تو اس شہر کے ساتھ جو کچھ ہوتا آیا, مطلب سارے اختیارات, سارے ادارے اس شہر کے چھین لیے گئے. جو بلدیات کے پاس ہونے چاہیے تھے وہ ساری اکنامی اور ادارے سارے چھین لیے گئے. اب آپ کہتے ہیں کہ جی آپ جو ہے وہ بلدیات میں ہیں تو کام کریں, تو کام کرے کیسے؟ پیسہ ہے نہیں, اختیارات ہے نہیں. ہم چیخ کے وہ پیریڈ بھی ختم ہو گیا. اب آپ کے پاس اختیار ہے پیس پارٹی کے پاس, تو پیس پارٹی کو چاہیے کہ اب تو واٹر بورڈ ان کے پاس ہے, پوری جو ہے وہ ڈی سی سسٹم کو چلا رہے ہیں, پورا کمشنر چلا رہا ہے. تو لیکن آج بھی آپ دیکھیں کوڑا وہیں کا وہیں ہے, روڈ وہیں کے وہیں ہے. کس کو ذمہ دار ٹھہرائیں گے؟ آپ کو ٹھہرائیں گے, پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو ٹھہرائیں گے؟ دیکھیں عوام تو سب کچھ دیکھ رہی ہے. عوام اگر برا سمجھتی تو ابھی ہم نے ریلی نکالی ہے صرف کارکنان کی ہے, کتنی بڑی آپ نے خود اپنے چینلوں پہ چلائی ہے, کس انداز سے لوگوں نے شرکت کی. عوام جو ہے کراچی کی انتہائی پریشان ہے. عوام جو ہے ان کی نوکریاں چوری کی جا رہی ہیں, یعنی جاب سندھ سے لا کر یہاں نوکریاں دی جا رہی ہیں, جبکہ یہاں کا حق ہے کہ 1 سے 15 تک کی جتنی جابز ہوں گی وہ یہاں کے ڈومیسائل پر ہوں گی. لیکن وہاں سے آ کر یہاں جعلی ڈومیسائل بنائے جا رہے ہیں, یہاں کے بچے کی نوکری کھائی جا رہی ہے. اکنامی یہاں کی کھا لی گئی ہے, ڈیولپمنٹ یہاں کی کھا لی گئی ہے, ادارے یہاں سے کھا لیے گئے. اور یہ ساری چیزیں ہم نے سپریم کورٹ میں ڈالی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہم خاموش ہو گئے, خالی صرف چینل پہ بیٹھ کے, ٹی وی پہ بیٹھ کر صرف پریس کانفرنس میں باتیں کر رہے ہیں. یہ سب چیزیں سپریم کورٹ میں موجود ہیں. یہاں تک کہ جو اپنا ڈومیسائل کا کیس ہے, اظہار الحسن بھائی نے وہ کیس کورٹ میں ڈالا, کورٹ سے فیصلہ ہو گیا, لیکن اب تک اس کا جو ہے وہ فیصلہ دیا ہی نہیں گیا, امپلیمنٹ نہیں ہو رہا. تو اس حد تک تو مینیجر شہر کی چیزیں. پھر ہم آپ توقع کرتے ہیں کہ کوئی جو ہے وہ جادو کی چھڑی آئے اور خود بخود جو ہے ایم کیو مالا پہلے پچھلے گورنمنٹ میں, پچھلے وقتوں میں ایسا ہوتا تھا کہ ایم کیو ایم گورنمنٹ سے کچھ وقت کے لیے علیحدگی اختیار کر لیتی تھی اپنی باتیں منوانے کے لیے, لیکن اس دفعہ کچھ اس طرح کا سلسلہ نہیں آ رہا. اگر پی ٹی آئی سے آپ کے مطالبات پورے نہیں ہو رہے تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہے. لیکن اس وقت جو بھی ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ کرونا اور بزنس کی صورتحال اور پاکستان کی صورتحال, وہ اس وقت اسٹیبل نہیں ہے. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں سیکورٹی تھریٹ چلنا شروع ہو گئی ہیں افغانستان سے. امریکہ نکل گیا ہے. آپ کا سی پیک جو ہے وہ امریکہ کو برا لگ رہا ہے. امریکہ کہتا ہے کہ جی ہمارے ساتھ بیٹھ کر کریں. سی پیک جو ہے وہ آدھا بن چکا ہے. ہم کہتے ہیں کہ نہیں جی سی پیک بنے اس لیے کہ پاکستان کی ترقی کا سوال ہے. ماضی میں ہم نے آپ کا بہت ساتھ دیا لیکن نہیں ہو سکا. تو یہ سب چیزیں جنگ چل رہی ہے اور وہ وہاں سے نکل گیا. اسے اندازہ ہوا کہ پاکستان اور افغانستان کی پوزیشن اب اس وقت جو نظر آ رہی ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہے. سیکورٹی تھریٹ بڑھتا جا رہا ہے, طالبان مختلف گاؤں پہ قبضے کرتے جا رہے ہیں, تو لہٰذا یہاں سے نکلنے بہتر ہے. اس لیے وہ راتوں رات نکل گئے یہاں سے. اب جب راتوں رات نکل گئے تو آپ کے پاس کیا ہے, میرے پاس کیا ہے کہ میں اس کو بچا سکوں. وہاں جب آپریشن ہوگا, مارگاڑ ہوگی, قوم یہاں پر آئے گی افغانستان کی. وسیم بھائی ہم آپ سے دوبارہ بات کرتے ہیں اسی موضوع پہ. ڈاکٹر راشد صاحب, یہ جو ابھی 4th ویو آ رہی ہے, یہ کوئی پولیٹیکل ویو ہے, کوئی پلانٹیڈ ویو ہے, 4th ویو پھر 5th ویو, کیا مطلب یہ سلسلہ چلتا رہے گا؟ نہیں, اس طرح نہیں ہے. دراصل ایسا ہے کہ وائرس کے اندر ایک قابلیت ہوتی ہے کہ وہ اپنی شکل
चेंज कर सकता है, म्यूटेशन कर सकता है। तो जब वो म्यूटेशन करता है तो उस वक्त उसकी सीवियरिटी बढ़ भी सकती है और सीवियरिटी कम भी हो सकती है। अभी तक जो देखा गया है, जितनी भी म्यूटेशंस आई हैं उसके अंदर उसकी सीवियरिटी बढ़ती चली गई है, मॉर्टेलिटी रेट बढ़ता चला गया है। हम क्योंकि आईसीयू और एचडीयू में खुद मौजूद हैं, अपनी आंखों से देख रहे हैं, लोगों को मरता हुआ, उनके पेशेंट्स के एडमिशन्स देख रहे हैं, तो मैं कभी भी ऐसा नहीं कहूँगा कि ये कोई खुदा न खास्ता प्लांटेड कोई पॉलिटिकल या कोई किसी किस्म की साजिश है, ऐसा कुछ नहीं। जनरेटेड नहीं है ये, नहीं, मतलब हमारे इसके अंदर लोग हमारी आंखों के सामने, हमारे दोस्त डॉक्टर, जी, हमारी फैमिली मेंबर्स जब इसमें इन्फेक्ट हुए हैं, न सिर्फ इन्फेक्ट हुए हैं बल्कि उनकी जानें भी गई हैं। सबसे ज़्यादा हेल्थ वर्कर जो है वो इसमें गए हैं। ठीक है, वहाब जीएम साहब, मैं दोबारा आपकी तरफ आऊँगा, आपकी बात उस वक्त रह गई थी। हम बात कर रहे थे पोस्ट बजट शॉक्स की, जिसमें हमने कहा था कि हमारे रिजर्व इसलिए बड़े हैं इस दफ़ा के ट्रैवलिंग नहीं हुई, हज उम्रा भी नहीं हुआ, लोग बाहर नहीं गए, डॉलर बाहर नहीं गया, डॉलर हमारे मुल्क में रहा। अब जब ये सिलसिला शुरू हो जाएगा तो हम कहाँ खड़े होंगे, इकोनॉमी उस वक्त कहाँ खड़ी होगी? फिर कोविड भी आ रही है, डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि फोर्थ वेव भी आ बात रही है। ये है कि हमें अभी से इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना चाहिए। ठीक है, जब तक आपके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं होगा, आपके पास वो मराहत नहीं होंगी, आपके पास वो फैसिलिटीज़ नहीं होंगी, आप कैसे आपके इंडस्ट्रीज़ को चलाएंगे? इंडस्ट्री चलेगी तो एक्सपोर्ट होगा ना। अब आप, मैं मिसाल देता हूँ एक छोटी सी, मैं पॉलिटिकल लीडर हैं हमारे वसीम भाई, इनको मैं डायरेक्टली कोई तंज नहीं कर रहा, वैसे एक बात है कि जो है फैक्ट, वो फैक्ट है। आप अपने ही नीचे स्टूडियो के नीचे चले जाएं, आप चलने का रास्ता है आपके पास है, आप खुद देखें। आपकी यानी एक मीडिया के नीचे इस कदर स्टैग्नेंट वाटर भरा हुआ है, तो फिर कहाँ नहीं होगा? आप क्या कर रहे हैं? एक मीडिया भी तो नहीं कर रहा है ना अपना रोल प्ले, अपना रोल। मीडिया तो रोल प्ले कर रहा है। क्या किया? मीडिया आपके तो रोल प्ले नीचे कर रहा है। पानी भरा हुआ है। बिल्कुल, मीडिया उसको हाईलाइट कर रहा है कि हर क्या जगह highlight गंदगी है शहर में, ये भी उसी शहर का वसीम हिस्सा भाई है। भी यही मौजूद है। हाँ, लोगों ने अपने वोट दिए हैं, वोट जाया नहीं किए, दिए हैं, और इस एक्सपेक्टेशन पे दिए कि आप कुछ करेंगे वहाँ पे जाके, चाहे कोई भी पार्टी हो। मैं एमक्यूएम की बात नहीं कर रहा, जनरली, चाहे पीटीआई हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे एमक्यूएम हो, कुछ जमात इस्लामी के अगर कुछ लोग आ गए तो आ गए, मुझे नहीं मालूम कितने आए। सबकी जिम्मेदारी बनती है शहर को बनाए, उसको तबाह ना करे। बिल्कुल। और आप देखें साइड की तरफ और सब जगह ऐसा लग रहा है तो मोइंजोदारो की अगर अच्छा है तो है। अब मैं आपको छोटा सा वाक़या सुनाता हूँ। मैंने मुर्तज़ा वहाब से कहा कि भाई एक यहाँ पे सड़क है टूटी हुई है, पूरी चल नहीं सकता आदमी। उसने मुझसे बहुत अच्छी तरह कहा मैं करा देता हूँ। मैंने छोड़ दिया, कुछ लोग आ गए, पता नहीं इन लोगों ने पेपर पे बना लिया, नहीं बनाया वो सड़क पेपर पे, शायद वो रोड बन गई, मुझे नहीं पता ये बात, लेकिन कुछ इन लोगों ने कंक्रीट फेंका है वहाँ पे। इसके बाद मेरी अजहर शाह से बात हुई। मैंने बोला, वो चीफ मिनिस्टर का भाई है, मैंने बोला मुर्तज़ा वहाब ने कहा मैं करा देता हूँ। कुछ दिन तक वो टालता रहा। फिर मैं मुर्तज़ा से कहा कि भाई ये क्या है मसला। उनको मेरी बात बुरी लग गई कि ये कह रहे हैं, यानी हम लोग टैक्स पेयर सबसे छोटे लोग होते हैं, यहाँ सब बड़े लोग हैं। हमने उसको कहा ये गलत बात आप कर रहे हो। बोलता वो मेरा इलाका ही नहीं है, जमात इस्लामी का इलाका है, और जमात इस्लामी वालों से कहे कर देगा। आप देखें ये कर रहे हैं लोग। जमात का इस्लामी को हम नहीं जानते, हम जानते हैं आप लोग सबको ओनरशिप लेनी चाहिए, सबको अपने अपने जिसको वोट्स मिले हैं, 2 वोट्स भी मिले ना, फिर भी आपको हम एक सीट भी जिसकी काम करना चाहिए, उसको ओनरशिप लेनी चाहिए। ना भी मिली हो फिर भी उसका काम है भाई, करना चाहिए। निशानदेही शहर को क्या बना दिया, तबाह कर दिया। अब ये अपनी बात कर रहे हैं, ठीक, अपनी जगह सही है, इनकी बात कोई सुनता ही नहीं है। अब नहीं सुने तो इनको क्या करना चाहिए आगे, क्योंकि लोगों को कॉन्फिडेंस बिल्टअप करना चाहिए। अगले 2 साल के बाद 2023 में होगा। जी हाँ, मैंने यही सवाल ठीक किया है कि लोगों ने वो आपको वोट दिए 2023 में क्या होगा। जी हाँ, क्या इनको वोट देंगे लोग? बिल्कुल सही कह रहे हैं। इनका तो वोट का बेड़ा गर्क कर रहे हैं पीपल्स बिल्कुल सही पार्टी, कह रहे वो तो पॉलिटिकल खेल रही है इनसे। वसीम साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, मैं वहाब भाई की बात को कैरी ऑन करता हूँ कि NA 249 में भी यही हुआ कि जो वोटर था वो डिवाइड हो गया 2-3 जगहों पे, अल्टीमेटली उसका नुकसान हुआ। ये देखें 249 की आपको जो है वो जो उसकी बाइफिकेशन है, जो उसकी हदूद है वो देखना होगी ना। उसमें अब इन्होंने कैमाड़ी को दाखिल कर दिया ना 249 में।
اب جب کیماڑی ساتھ آ گیا تو وہ آبادی جو پہلے ہمارے پاس تھی یا وہ جو سیٹ جو ہم بھی جیتتے تھے, پیس پارٹی بھی جیت جاتی تھی کبھی کبھی, تو وہ سیٹ جو ہے وہ ووٹر کے حساب سے خراب ہو گئی. تو لازم جتنا ہمارا ووٹر تھا وہ ہمیں ووٹ جو ہمیں جنرل الیکشن میں پڑا تھا وہ آج ہمیں ضمنی میں بھی پڑا, جبکہ ضمنی میں کم ہو جاتا ہے. اب جہاں تک بات رہی کراچی کی صورتحال, میں نے پہلے بھی بتایا کہ سندھ گورنمنٹ کے ہاتھ میں ساری چیزیں. آج تو ہمارا تو وقت جو بلدیات تھا وہ گزر گیا. ٹھیک ہے کہ جی ہمارے کچھ جگہوں پہ ایم این اے ایم پی ہیں, انہیں کرنا چاہیے. یہاں جہاں ہم بیٹھے ہیں, جہاں کی بات ابھی کی جا رہی ہے, تو یہ واٹر بورڈ کا مسئلہ ہے. واٹر بورڈ شروع سے ہی سندھ گورنمنٹ کے پاس ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے وہاب سے بات کی تو وہاب نے جو ہے یہ جواب دے دیا. تو اتنے تو سیریس ہیں کراچی کے ساتھ. جب اتنے سیریس ہیں تو اس ادارے کو کہ جس کو جو ہے چلانا اپنے ہیں وہ نہیں چلا پا رہے. آپ نے کوڑے تک کے تو ٹھیکے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں. آج بھی یہی حال ہے, صورتحال یہی ہے, اور آپ دیکھ لیں علاقوں کی صورتحال کیا ہے. تو یہ سب چیزیں ہیں اس شہر کے ساتھ نا, جو کچھ ہو رہا ہے. اب جہاں تک رہا ایم کیو ایم کا سوال, ایم کیو ایم اپنی ذمہ داری پوری کر رہی ہے. ایم کیو ایم کے جہاں بھی نمائندے جیسے بھی موجود ہیں اس کوشش کر رہے ہیں کہ وہ جو مسئلے مسائل علاقوں میں پیدا ہو رہے ہیں اس کو کسی حد تک جا کے واٹر بورڈ میں جا کے بات چیت, میں کہہ رہا تھا کہ ادارے میں جا کے بات چیت کر کے, میری بات مکمل ہونے, ادارے میں جا کے بات چیت کر کے وہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس کو جو ہے وہ حل کرائیں. لیکن اس وقت جو صورتحال ہے کراچی کی وہ بہت زیادہ ورسٹ ہو چکی ہے. وہ خالی بات چیت کر کے اس میں نہیں ہوگا, اس میں اربوں روپے کا سرمایہ لگے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بل چاہیے, وہ صرف اعلان تو ہو رہا ہے. میں نے جیسے پہلے کہا نا, اعلانات تو پہلے بھی انہوں نے بہت سارے کیے ہیں, بالکل آپ ان کو یاد دہانی کریں, ان سے پروٹیسٹ کریں. انہوں نے تو یاد دہانی نہیں بلکہ پروٹیسٹ بھی کیا. اور جہاں تک یہ والی بات ہے کہ جی وہ اس سے نکل کر آ جائیں, یہ تک بھی ہم نے جو ہے وہ کوشش کی ہے. اور ہم آئندہ یہ بات ان کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں کہ بھائی اب بہت ہو چکی, اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا کہ ہم جو ہے پیچھے پیچھے آپ کے گھومتے رہیں. اور آنے والے الیکشن میں بہت مشکل ہے ان جماعتوں کے لیے جنہوں نے ابھی تک ڈیلیور نہیں کیا. کراچی کی ڈائمنشن کو سمجھنا ہوگا. کراچی کے لوگ اتنے باشعور ہیں اور اتنے سمجھدار ہیں کہ وہ ہر چیز کو سمجھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی شہر کے ساتھ کیا کر رہی ہے. پی ٹی آئی جو اس وقت ہائیسٹ جو ہے ووٹر بھی لیے ہوئے ان کے, اور سب سے زیادہ نمائندے بھی ان کے, وہ کہاں ہیں, وہ کیا کر رہے ہیں. یہ تو عمران خان کو یہ بھی تو دیکھنا ہوگا نا. وسیم بھائی میں آپ کا جواب دیتا ہوں. وہاب بھائی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا, دیکھیں آپ نے کہا ایڈمنسٹریٹر بنانا چاہ رہے ہیں, مرتضی وہاب کو بنانا چاہ رہے ہیں نا, تو جب اس کی سوچ ایسی ہے اس آدمی کی تو یہ کیا کرے گا اس شہر کے ساتھ. پہلے ہی اسٹارٹ میں جب اس کی سوچ میں یہ بات ہے کہ یہاں یہ میرا علاقہ نہیں ہے, کسی اور کا علاقہ ہے تو میں کیوں کروں, تو اس کا مطلب کیا ہوا, ان کے علاقے میں تو یتیم ہو جائیں گے لوگ. تو یتیم ہیں ہم, آدمی یتیم ہو جائیں گے, عورتیں بیوہ ہو جائیں گی. ایسے ہی ہو گیا نا بھائی, کوئی پوچھنے والا نہیں تو کیا کرے آدمی. ہم کہاں جائیں بھائی, کس کے پاس جائیں, کون کرے گا اس شہر کو اچھا. اب تک چلنے کی جگہ نہیں ہے, یا ایڈمنسٹریشن نہیں ہے, مینجمنٹ نہیں ہے, کچھ بھی تو نہیں ہے. کیا ہے, اگر ایم کیو ایم کو برا لگتا ہے, یہ لوگ تو اپنا ایم این اے بن کے گھوم رہے ہیں نا, سارے پیسے بھی مل رہے ہیں ان کو, سب کچھ مل رہے ہیں, مزے آ رہے ہیں, تو کیوں چھوڑ نہیں دیتے. چھوڑ دیں آپ 6 مہینے, وہ بھی اگر برا لگ رہا ہے تو ان سے کہتے ہیں وہ بھی 6 مہینے بدنامی ہو رہی ہے آپ لوگوں کی. 6 مہینوں نے مل کر حکومت کو اسٹیبلش کیا ہے, حکومت ان کے سارے پہ کھڑی ہوئی ہے, اس میں کوئی شک نہیں. یس نہیں, آپ یہ بات صحیح کہہ رہے ہیں کہ 6 مہینے ہم باہر آئیں گے تو حکومت کو فرق پڑے گا, لیکن واٹ نیکسٹ کیا ہے. نیکسٹ یہ ہے کہ آپ کی بات سنے گا کوئی, ٹھیک ہے, آپ کو کوئی سیریس لے گا. وہاب بھائی میں آپ کی بات کر رہا ہوں, ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. اس پہ آنا ہے. ویلکم بیک. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر راشد خانزادہ صاحب. ہم ان سے بات کر رہے تھے کووڈ ویکسین کے حوالے سے, کووڈ کے حوالے سے. سر اس وقت لوگوں کے ایک جنرل پرسیپشن یہ ہے کہ کون سی ویکسین اچھی ہے, یہ اچھی ہے, فائزر اچھی ہے, سائنو ویک, سائنو فارم, جو بھی ویکسینز ہیں, میں یہ نہیں لگواؤں گا, میں یہ لگواؤں گا. اس بارے میں کچھ ہمارے لوگوں کو بتائیے. دیکھیں, اس کی ساری چیزوں کی بات کا ایک جواب وہ یہ ہے کہ WHO نے سب کو ریکگنائز کر لیا ہے. جو WHO سے ریکگنائزڈ ہے وہ ایفیکٹو ہے. جب وہ ایفیکٹو ہے تو آپ نے وہی لگوا لیں جو بھی اویلیبل ہے. ٹھیک ہے. میں اپنے سینٹر پر جب ویکسین شروع ہوئی تھی تو چوتھا شخص تھا جس نے چائنا والی جو ویکسین تھی وہ لگائی. آپ کو میں بہت اچھی بات بتا دوں کہ سیفٹی کے حساب سے چائنا کی جتنی بھی ویکسین ہیں وہ ٹاپ آف دا لسٹ ہیں. سیم ایفیکیسی ہے, سب میں سیم ایفیکیسی ہے, سیفٹی اس میں بہت زیادہ ہے, اور جو اویلیبل ہے آپ کے پاس وہ ساری کی ساری WHO سے ریکگنائزڈ اتھرائزڈ قسم کی ویکسین ہے. تو آپ نے جو بھی ملتی ہے آپ کو وہ لگوائیں, نہ
اپنی آپ چوائس نہ دیں. ڈاکٹر زیادہ بہتر سمجھتا ہے جو وہاں پر موجود ہے کہ وہ آپ سے جو ہسٹری لیتا ہے, آپ سے جو فارم بھراتا ہے, اس کے مطابق وہ کون سی ویکسین آپ کو سجیسٹ کرتا ہے وہ جو ویکسین اویلیبل ہے وہ آپ کو لگوانی چاہیے, بالکل لگوانی چاہیے. اس وقت ہمارے درمیان ٹیلی فون لائن پر ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر غلام محمد تھیم صاحب نے, جو پیپلز ڈاکٹر فورم سے ان کا تعلق ہے. ڈاکٹر غلام محمد صاحب, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی بھائی جان آ رہی ہے. جی السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام. جی سر, اس وقت ہم کووڈ ویکسین کے حوالے سے بھی کچھ بات کر رہے ہیں, تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جو ویکسینیشن سینٹر اس وقت کراچی میں ہیں, کچھ کہیں پہ ویکسین کی شارٹیج آ رہی ہے اور کوئی ویجیلنس کا سسٹم نظر نہیں آ رہا, کچھ اس سلسلے میں گورنمنٹ کیا رول پلے کر رہی ہے؟ جی دیکھیں, سندھ گورنمنٹ نے جتنے بھی ویکسینیشن سینٹر جو ہے وہ اسٹیبلش کیے ہیں, چاہے ایکسپو سینٹر ہو, جے پی ایم سی ہو یا دوسرے ہوں, ان پہ وافر مقدار میں جو ہے ویکسین موجود ہے. اور ابھی جو ایک جو ہے وہ امریکن ویکسین کا آیا ہے ڈوز, وہ فیڈرل گورنمنٹ نے اس کی جو کوانٹٹی ہے وہ سندھ کو بہت ہی کم دی ہے دوسرے صوبوں کے مقابلے میں. لیکن جو سندھ گورنمنٹ نے ایک تو جو فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے ویکسین ملی, دوسری سندھ گورنمنٹ نے اپنی ویکسین بھی لی. تو ابھی جو سندھ کے جو ویکسینیشن سینٹرز ہیں وہاں پہ کہیں پہ بھی جو ہے وہ ابھی تک جو سندھ گورنمنٹ کا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے اس کو کہیں پہ بھی ویکسینیشن شارٹ ہونے کی یا نہ ملنے کی کوئی بھی جو ہے شکایت موصول نہیں. ایسے بھی کیسز سننے میں آ رہے ہیں. اگر آپ کے پاس کسی سینٹر کی شکایت یا کوئی موجود ہے تو آپ ہم بتائیں, تو ہم جو ہے اس پہ ایکشن لیتے ہیں. ٹھیک ہے سر, ایسے کیسز بھی سننے میں آ رہے ہیں کہ ایک فرسٹ ڈوز ہو گئی اور ان کو 28 ڈیز یا 4 ویکس کی نیکسٹ ڈیٹ دی گئی, لیکن جب وہ کسٹمر یا کلائنٹ وہاں پہ گیا, وہ بندہ وہاں پہ گیا, تو انہوں نے کہا جی ویکسین اویلیبل نہیں, آپ 60 ڈیز کے بعد آئیں یا 6 ہفتوں کے بعد آئیں. ایسے ہے کہ بہت سے لوگ, کچھ لوگ یا لیٹ گئے ہیں یا سائنو فارم اور سائنو ویک کا جو ہے نا وہ ڈفرینس ہے. تو کچھ لوگوں نے جو سائنو ویک ہے وہ تھوڑی شارٹ تھی, لیکن وہ بھی آ گئی ہے وہاں پہ سارے سینٹرز پہ. تو سر یہ بتائیں کہ اگر جس کو ویکسین 4 ہفتوں بعد لگنی تھی, اب وہی ویکسین 8 ہفتوں بعد لگے گی, تو اس کی ایفیکیسی سیم رہے گی؟ جی جی سیم ہی رہے گی. اچھا سر, ایک کویشچن اور ہے کہ گلشن معمار ہے یا گڈاب کا ایریا ہے, لاصف اسکوائر کا ایریا ہے, اس طرف سے بڑی کمپلین آ رہی ہے کہ وہاں پہ ویکسینز کی بڑی شارٹیج ہے, اور جو اسپیشلی جو گورنمنٹ کی ڈسپینسریز ہے وہاں پہ بڑی شارٹیج ہے. تو میں ریکویسٹ کروں گا آپ سے کہ اس طرف بھی ذرا دیکھیں اور کچھ ویجیلنس وہاں پہ قائم کریں, وہاں دیکھیں. جی میں آج ہی جو ہے وہ جو ہے فوکل پرسن ہمارے گڈاب ٹاؤن میں اسپیشلی, جی اس بارے میں ان کو بتاتے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی وہاں متعلقہ جو ڈی ایچ او ہیں ان کو وہ گائیڈ لائنز جو ہے نا وہ ہو جائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے ڈاکٹر غلام محمد تھیم صاحب, ہمیں جوائن کرنے کا بہت شکریہ. وہاب صاحب, میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کووڈ آ گیا. ایک سوال ہے. جی پلیز. جو ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا کہ WHO سے ریکگنائز جو کرا دیا ہے وہی سب ہم لگا رہے ہیں اور ہو رہی ہے. اب سمٹمز ہوتے ہیں جو ہمارے نالج میں جو ہے, فار ایگزامپل ایک آدمی رہتا ہے گرم علاقے میں, ایک رہتا ہے سرد علاقے میں, ایک کا کھانے پینے کا ڈائٹ الگ ہے, ایک کا دوسری ٹائپ کی ہے. یعنی ہم لوگ لیکرز وغیرہ نہیں لیتے ہیں, وہ لوگ لیتے ہیں. ہم لوگ بیئر نہیں لیتے, بیئر نہیں پیتے, وہ لوگ بیئر پیتے ہیں. ان کے ایفیکٹس ہوتے ہیں کھانے کے بھی, رہنے کے بھی, ہر چیز کے بھی. تو ایک ہی قسم کی یہ ویکسینیشن کیسے لگ رہی ہے سب کو, یعنی ہمارے ملک میں بھی اور ان کے ملک میں بھی اتنا فرق ایک دوسرے کے لائف اسٹائل میں, انوائرمنٹ میں, لائف اسٹائل میں بہت فرق ہے. لائف اسٹائل, کھانے پینا, سب چیز, مذہب وغیرہ سب چیز ڈفرینٹ ہے. صرف ہم انسان ایک ہے لیکن ساری چیزیں ڈفرینٹ ہیں. تو وہ جو ان لوگوں نے بنایا ہے ویکسین, وہ تو سے بنا لیا سب کے لیے, جنرل پیپل کے لیے بنایا سر, جنرل پبلک کے لیے. اور جب آپ کسی بھی سب کانٹیننٹ میں رہتے ہیں, سب کے لیے دے دیا. ہم چاہے کچھ کھائیں کچھ نہ کھائیں. اب فار ایگزامپل یہ جو چیز ہے ریلیٹڈ ٹو آپ کا سائنس ہے, ٹھیک ہے, اور وہ جب جمع ہو جاتا ہے یہ ساری چیزیں سمٹم وہی ہے. تو یہاں کوسٹل ایریا میں آپ سمجھے 40-50% لوگوں کو سائنس کا پرابلم چلتا ہی رہتا ہے. اب آپ نے انجیکشن ان کو لگا دیا اور جو اس کا ریئیکشن کا کوئی بھی نہیں پتا. آپ چلے جائیں پشاور میں, وہاں پہ آپ کا کوسٹل ایریا نہیں ہے, وہاں پہ انجیکشن, یہ بہت سمجھنے کی بات ہے کہ وہاں پہ انجیکشن لگایا تو وہی انجیکشن لگایا جو وہاں کے لوگوں کے لیے. یہ ڈیفرینشیٹ کچھ نہیں کر رہا ہے, کچھ پتہ نہیں چلتا یہ کیسے. اس کا سوال میں ڈاکٹر صاحب سے لیتا ہوں. پہلے وسیم بھائی سے پوچھنا چاہوں گا کہ وسیم بھائی, آپ کی پارٹی کے 6 MNA اس وقت PTI کے ساتھ ہیں. لیٹ سپوز اگر ہم ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور انہی 6 MNO کے اوپر حکومت جو ہے وہ اسٹیبل ہے, اگر وہ ہٹ جاتے ہیں یا کیوں نہیں ہٹ رہے,
دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، دیکھیے جہاں تک ابھی ان کی جو بات ہے وہ ویکسین جو ہے امیون سسٹم کو طاقتور کرنے کے لیے لگائی جا رہی ہے۔ امیون سسٹم کوئی علاقے کی وجہ سے نہیں ہے، تو وہ امیون میں اگر آپ کے جسم میں طاقت ڈالی جا رہی ہے تو وہ آپ کسی بھی سرد علاقے یا گرم علاقے یا کسی بھی علاقے میں موجود ہیں تو وہ آپ کے امیون سسٹم کو بہتر کرے گی۔ اور اس کے بعد یہ نہیں کنفرم ہے کہ جی آپ کو دوبارہ جو ہے وہ اس کی کوئی شیورٹی نہیں، وہ شورٹی نہیں ہے کہ جی آپ کو کرونا نہیں ہوگا، لیکن آپ کا امیون سسٹم طاقتور ہوگا تو وہ کرونا آپ سے نکل جائے گا۔ تو یہ اس کی ایک یہ وجہ ہے۔ دوسرا یہ کہ جہاں تک آپ نے سوال کیا کہ جی کراچی میں 6 سیٹیں ہیں، 6 جو ہے وہ آپ پتہ ہے 6 کیا ہوتا ہے 6 کا ہندسہ، ہم پھر بھی جو ہے 6 کے ہندسے پہ ہم پوری حکومت لے کر چل رہے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ پاکستان کی اکنامی ڈیڈ ہو رہی ہے، پاکستان کی سیکیورٹی خراب ہو رہی ہے، پاکستان کی صورتحال انتہائی ورسٹ ہے۔ اگر ہم نکل جاتے ہیں تو واٹ نیکسٹ ہے کہ مطلب ہم کیا سمجھیں کہ پاکستان کھڑا ہو جائے گا، پاکستان کی یا تمام لوگوں کی تکالیف دور ہو جائیں گی؟ ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں ہم جو چل رہے ہیں اس وقت جو ہے پاکستان کی مشکلات کے ساتھ، باقی ہماری جو مشکلات ہیں وہ آج تک کسی نے ریڈ نہیں کی کہ یہ مشکلات جو ہم فیس کر رہے ہیں یہ کیا ہے، ہم جو ہے 92 سے اور آج تک فیس کرتے آ رہے ہیں یہ کیا ہے۔ لوگ ٹی وی پر آ کر بیٹھتے ہیں کہ جی ایم کیو ایم کے ساتھ زیادتی ہوئی، جنابور خراب تھا، آپریشن غلط ہوا۔ ابھی بھی ایک جنرل نے جو عبد القادر صاحب ہیں انہوں نے بھی یہ بیٹھ کر کہا کہ ایم کیو ایم کے ساتھ زیادتی ہوئی، غلط ہوا، نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو اس پر کون سوال اٹھائے گا؟ یہ شہر تو صرف اسی بات پہ مر گیا کہ جی مطلب فلاں آگے آپریشن کر گیا، فلاں آگے آپریشن کر گیا، فلاں آگے آپریشن کر گیا۔ نئے صوبے کی ڈیمانڈ کی گئی ہے۔ اس شہر کی جو صورتحال ہے وہ یہاں کا بچہ نہ نوکری لے پا رہا ہے، نہ صحیح سے تعلیم حاصل کر پا رہا ہے۔ کرونا کی وجہ سے ساری یہاں کی اکنامی جو ہے وہ دیگر جگہوں پہ شفٹ ہو رہی ہے، پانی یہاں نہیں ہے، آپ کی واٹر کا جو اس کا پاور کا مسئلہ جو ہے وہ یہاں پر ہے۔ تو وہ جتنے بھی بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ ہیں وہ سارے پریشان ہو کر یہاں سے شفٹ کر رہے ہیں۔ اسی وجہ سے جو ہے پھر ہم نے جو ہے وہ کہا کہ بھئی ٹھیک ہے جی آپ مشکل میں ہم آپ کا ساتھ دیں گے، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن ہم بھی ایک انسانی ہے نا، ہم بھی جو جس تکلیف سے گزر رہے ہیں اس تکلیف کو ہماری بھی تو محسوس کیا جائے کہ ہم کس تکلیف سے گزر رہے ہیں، یہ شہر کس تکلیف سے گزر رہا ہے۔ وہ کوئی ریڈ نہیں کر رہا، ہماری 6 لیکن 6 پھر بھی جو ہے وہ بہت سارے لوگوں پر بھاری ہے، اور اس شہر کے جو مسائل ہیں مشکلات ہیں وہ ایم کیو ایم ساتھ لے کر چل رہی ہے۔ اور یہ بات صحیح ہے کہ اگر ہم نکلے تو حکومت کو بہت پریشانی ہوگی۔ ہم یہ آپشن رکھتے ہیں مستقبل میں کہ کسی وقت بھی جو ہے یہ بات ہو سکتی ہے۔ ہم نے آپ دیکھا کہ ابھی جو ہائپ کریٹ ہوئی، ہم نے اپنے پریس کانفرنس میں تمام یہ کراچی کی صورتحال بتائی، پی ایس پارٹی کیا کر رہی ہے وہ ساری صورتحال بنائی، اپنا پی ٹی آئی کیا کر رہی ہے وہ بھی ساری صورتحال ساری رکھی ہے۔ اسی وجہ سے کراچی کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے ابھی ریلی کا انعقاد کیا، اور اب ہم جو ہے وہ عوامی ریلی جو ہے وہ نکالنے جا رہے ہیں انشاءاللہ۔ ابھی جو ہے 31 جولائی کو جو ہے حیدرآباد میں ہے، اس کے بعد میر پور خاص، اور پھر کراچی میں بھی ایک بہت بڑا پروگرام کیا جائے گا جو اسی حوالے سے آپ نے ڈیمانڈ دوبارہ کریٹ کی ہے، پہلے بھی تھی، کچھ عرصے پہلے بھی تھی۔ نہیں، یہ تو کئی دفعہ ہم ڈیمانڈ کر چکے ہیں، کئی ملاقاتیں ہو چکی ہیں، کئی وعدے ہو چکے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ مطلب میرا جیسا آدمی جو ہے وہ تو یہ کہے گا بھی چھوڑ چھاڑ کے الگ ہو جاؤ، لیکن پاکستان کی صورتحال بھی تو دیکھنی ہوتی ہے نا، سیاسی طور پر سیکیورٹی کی صورتحال بھی دیکھنی ہوتی ہے، اپنے آپ کو جو ہے ارد گرد میں دیکھنا ہوتا ہے کہ ہمیں کس طرح مینیج کرنا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں مینیج کرنی پڑتی ہیں۔ ساتھ عام آدمی تو کہہ دیتا ہے نا کہ ایسا ایسا کر لیں، لیکن پھر واٹ نیکسٹ کیا ہے؟ ہم جس صورتحال سے گزر رہے ہیں، کراچی جس صورتحال سے گزر رہا ہے، اس کے بعد پھر کوئی نہ کوئی کھڑا ہو کے آپریشن کے لیے تیار کھڑا ہوگا کہ جی آپ نے جو ہے کچھ نہیں کہا لہٰذا ہم یہ کرتے ہیں۔ تو یہ صورتحال بھی یہ کراچی فیس کر رہا ہے نا۔ تو ہم تو چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا آدمی آئے جو اس کراچی کی جو اکنامی 70% لے کر جا رہا ہے وفاق، تو اس شہر کے ساتھ کچھ تو دے نا، کچھ تو لگائے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ پیس پارٹی 95% یہاں سے کما کے مال لے کے جا رہی ہے، وہاں سے بھی لا کے یہاں بھرتی کر رہی ہے، وہ پیسہ بھی اس بھرتی کے ذریعے وہاں جا رہا ہے۔ سر یہ تو بہت عرصے سے ہو رہا ہے، اس گورنمنٹ میں نہیں ہو رہا، یہ تو ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں، سنتے چلے آ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں بہت عرصے سے چیخ رہے ہیں، 92 سے چیختے چلے آ رہے ہیں، اور ہمارے ساتھ کیا ہوتا آ رہا ہے وہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کتنے آپریشن ہوئے، کتنے شہید ہوئے، کتنے لاپتہ ہوئے، آج بھی لوگ لاپتہ ہیں، آج بھی لوگ جیلوں میں ہیں، آج بھی گرفتاریاں ہو رہی ہیں، یہ سب چیزیں چل رہی ہیں مسلسل۔ جی وہاں صاحب کچھ کہنا میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر سب چیز سامنے ہے، بالکل آبویس یہ نہیں ہے کہ ان کے یہ بہت ہی کمزور ہیں، ابھی کوئی کمزور نہیں ہے، 6 سیٹیں 6 مطلب پوری حکومت ہے۔ تو بیٹھ کے عمران خان صاحب سے جیسے پہلے بات کی، ایک دفعہ بات کر لیں کہ بھائی آپ کو 30 دن کا ٹائم دے رہے ہیں، نہیں دیتے ہیں تو بھائی ہم لوگ خود ہی بیٹھ جائیں گے، ہم لوگ سیاست ہی نہیں کرتے۔ ایک وارننگ دے دیں، فائنل وارننگ نہیں، فائنل ختم کریں بھائی، کیوں نہیں ہو ہمارے شہر میں، جب ہر جگہ پہ
डेवलपमेंट हो रही है, KPK में हो रही है, पंजाब आप जाके देखें, हर जगह डेवलपमेंट हो रही है, यहाँ क्यों नहीं हो रही? कराची के अलावा हर जगह यहाँ क्यों कराची नहीं के हो पैसे से सब फायदा ले रहे हैं, लेकिन कराची जब मांगता है तो वो दहशतगर्द, वो राका एजेंट, वो क्रिमिनल, वो भत्ता, ये चीज क्यों नहीं होती? कराची के साथ ये सूरत हाल है। जब हम चीखने के लिए खड़े होते हैं, हमें जो है बाई प्रेशर जो है वो रोक यहाँ दिया से जाता है। 70% कि आप जाता ऐसा है करें। रेवेन्यू, यहाँ क्यों नहीं लगता? कुछ भी लगना चाहिए ना, कुछ तो लगना चाहिए भाई। हम तो किसी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मांग रहे इंडिविजुअल के लिए, हम कह रहे हैं भाई रोड बनाओ अच्छी, पानी लगाओ यहाँ पे, लोगों को जॉब्स दो, ये करो। हम मेहमान लोग हैं, हम लोग तो जॉब भी नहीं मांगते, हम तो वो चीज़ मांगते हैं, बिजली होनी चाहिए, पानी होना चाहिए, गैस होना चाहिए, रोड होना चाहिए। ये नहीं करोगे आपकी डेवलपमेंट कैसे होगी? डेवलपमेंट नहीं होगी, एक्सपोर्ट कैसे होगा? एक्सपोर्ट नहीं होगा, रिजर्व कैसे बढ़ेगा? ठीक है, राशिद खानज़ादा साहब, प्रोग्राम के आखिर में आप क्या पैगाम देना चाहते हैं पहले कोविड के हवाले से स्पेशली? मैं पहले वहाँ भाई का एक जो क्वेश्चन था कि वहाँ के लोग मुख्तलिफ खाना खाते हैं और यहाँ के मुख्तलिफ खाते हैं, कोस्टल एरिया और उसके, तो एक ही जैसी वैक्सीन क्यों लग रही है? इंसान दरअसल एक ही है, उसके आज़ा पूरे जिस्म के एक जैसा ही है। खुराक से आपकी वो जो सिस्टम है उसमें कमी बेशी तो हो सकती है, लेकिन आज़ा चेंज नहीं हो सकते। उसकी मैन्युफैक्चरिंग जो है, एक लंग उसको 2 लंग से है, इसका एक दिल है, ब्रेन एक है। इसी तरह इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो different है। भी एक ही जैसा है, ठीक है। उसने भी एक ही जैसा रिएक्ट करना है। तो वो वैक्सीन जो अमेरिका में लग रही है वहाँ के एक आम आदमी को, और वही वैक्सीन हमें यहाँ पे लग रही है, तो उसने रेस्पॉन्स वैसा ही देना है, उसने वैसे ही एंटीबॉडीज हमारे जिस्म में डेवलप करनी है, उसने वैसे ही हमारे जिस्म को आइंदा के लिए उस बीमारी से बचाना। ठीक है, राशिद खानज़ादा, डॉक्टर राशिद साहब, आपका बहुत मैं शुक्रिया। एक बात से पूछ लूं, जी, वो आपसे। ये जो कह रहे थे आप कि एक जैसी सारा जिस्म है, जब डॉक्टर एक चेक करता है तो वो उसका बॉडी को भी चेक करता है, उसका हाइट को भी चेक करता है, उसका वेट को भी चेक करता है, उसकी सारी चीज़ें सिम्टम्स बना के बाद में वो उनको मेडिसिन देता है। और वही कमाल डॉक्टर का होता है, वरना हम भी तो ले सकते हैं ना मेडिसिन। डॉक्टर का यही कमाल होता है कि भाई फिजिशियन का, कि कितनी मेडिसिन कितनी मिकदार में कितने दिन तक देंगे तो वो असर करेगी। बहुत शुक्रिया वाब साहब आपका, वसीम साहब आपका बहुत शुक्रिया, और मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। राजा अनीस को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।